ایک محفل میں حضرت علی سے سوال ہوا کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں۔ حضرت علی نے جواب دیا جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ وہ آدمی جواب سن کر بیٹھا تو ایک دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دہرایا کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں۔ اب سائل بدلا تو حضرت علی نے بھی خیرات بدلی، چونکہ حضرت علی کبھی سائل کو پرانی خیرات نہیں دیتے، اس لیے حضرت علی نے جواب دیا سن، جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنے بچوں کو غذا کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ دوسرا آدمی جواب سن کر بیٹھا تو ایک تیسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دہرایا کون سے جانور بچے دیتے ہیں کون سے جانور انڈے دیتے ہیں۔ حضرت علی مسکرائے اور کہا تیرے لیے بھی نیا جواب ہے، سن، جو اپنی غذا کو چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنی غذا کو صرف نگلتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ مجمع پر حیرانی چھائی اور ہر کوئی خاموش ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا خاموش کیوں ہو گئے؟ اب بھی کسی کی تسلی نہیں ہو رہی ہو تو سوال کرو۔ میں ابو طالب کا بیٹا علی قیامت تک دعوت دیتا ہوں تم یہی سوال دہراتے رہو، میں ہر دفعہ تمہیں نیا جواب دوں گا۔ کون سی لڑکی یا لڑکا شادی کے لیے بہتر ہے؟ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا یا علی ابن طالب، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی لیکن چند ہی ماہ میں وہ شادی ٹوٹ گئی۔ آج کل لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، بظاہر تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن رشتہ رکھنے کے بعد اصل چہرہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی ایسا عمل نہیں جس سے ہم شادی سے پہلے یہ دیکھ سکیں کہ یہ لڑکی یا لڑکا شادی کرنے کے قابل ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا اگر تم اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہو تو تم لڑکے میں یہ دیکھو کہ جو لوگ اس سے مرتبے میں کم ہیں، حیثیت میں کم ہیں، اگر ان کی عزت کرتا، ان کا خیال رکھتا ہے تو سمجھ جاؤ یہ زندگی میں ایک اچھا شوہر بھی بنے گا اور اپنی بیوی کا خیال بھی رکھے گا۔ لیکن اگر جو رتبے میں اس سے بڑے ہیں ان کی تو عزت کرتا ہے لیکن جو مرتبے میں کم ہے ان کا احساس نہیں کرتا، تو سمجھ جانا کہ یہ انسان تمہاری بیٹی کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اتنی ہی دیر میں دوسرا شخص اٹھا اور پوچھنے لگا یا حضرت علی، اگر ہم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھیں تو کیسے پتہ چلے کہ کیا لڑکی ہمارے بیٹے کے لیے صحیح ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا جب اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جاؤ تو لڑکی سے چند سوال پوچھو اور تھوڑی دیر گفتگو کرو۔ اگر لڑکی صرف اپنی خوبیاں بتاتی رہے اور ہر بات پہ اپنی تعریف کرتی رہے تو سمجھ جانا یہ لڑکی خود پسندی کے دلدل میں گرفتار ہے۔ لیکن اگر لڑکی اپنے گھر والوں کی بات کرے اور اپنے والدین کی بات کرے تو وہ لڑکی آنے والے وقت میں کسی بھی انسان کے لیے اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان ان دونوں اعمال کے بعد بھی گھبرانے لگے اور فیصلہ نہ کر سکے تو وہ گھر آ کر 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے اور سو جائے۔ اگر خواب میں وہ لڑکا خوشحالی یا اچھے لباس میں نظر آئے، یہ لڑکی اچھے لباس میں نظر آئے تو وہ انسان سمجھ جائے کہ یہ رشتہ مبارک ہوگا۔ لیکن اگر خواب میں آگ یا ہولناک مناظر یا خون یا اس لڑکی یا لڑکی کا خراب روپ دیکھے تو پھر وہ رشتہ بہتر نہیں ہوگا۔ ایک شخص مولا علی کے پاس آیا اور اس نے حضرت علی سے ایک بہت ہی عجیب سوال کیا اور اس نے کہا یا علی، کیا اللہ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ دنیا کو چھوٹا کیے بنا، انڈے کو بڑا کیے بنا پوری دنیا کو انڈے میں بند کر دے؟ مولا علی اس کا سوال سن کر بہت مسکرائے اور فرمایا اے بندے خدا، تو کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ مگر اللہ نے ایسا کر دیا ہے، تجھے خبر نہیں؟ اور وہ شخص بہت حیران ہوا اور کہا وہ کیسے؟ مولا علی نے فرمایا تمہاری آنکھ میں جو گول سا موتی ہے وہ تو انڈے سے بھی چھوٹا ہے مگر اس سے تم پوری دنیا دیکھ سکتے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ اس نے کہا ایسا ہی ہے مولا علی۔ مولا علی نے فرمایا اللہ نے آنکھ میں
پوری دنیا بند کر دی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا، خودی کا نشے من تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ سننے کا بے